السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خدا نے اسوہ حسنہ بتایا ہے قرآن مجید میں، اس کے احوال کو بیان کرنا بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انہی واقعات کے اندر انسانوں کی زندگی کی ساری رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی پہلو سے ہو۔ اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معجزات کی طرف جاتے ہیں تو معراج نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے بعد ایک بڑا معجزہ ہے، اور اس میں بہت ساری اصلاح کی باتیں ہیں جو ہجرت سے 1.25 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے کچھ وقت میں کعبہ سے مسجد بیت الحرام اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے پھر واپس آئے تھے، اور پھر مشرکین نے اعتراضات کیے، اور آج کل کے جدید منکرین حدیث جو ہیں وہ بیبیاں سوالات کرتے ہیں اور ان کے جواب علماء نے دیے ہیں۔ تو باقی اصلاح کی بات کے لیے اور اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے سلسلے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شواہد خدا نے دکھائے ہیں جبرائیل کی معیت میں، اور آپ اپنی آنکھوں سے مثالی جہنم اور مثالی جنت کے نظارے وہاں دیکھے اور ان سے سوالات کیے، واپس آ کر نبی پاک نے اپنے اصحاب کو بتائے ہیں، یہ ایک بندوں کے نفوس کے تزکیہ کا بہت بڑا ایک محرک ہے۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو دکھایا گیا، اور نشر الطیب میں مولانا شریف تھانوی کی کتاب ہے، اس میں یہ سارے احوال وہاں موجود ہیں۔ اور یہ کہ وہ لوگ جن کے لیے اذان آتی ہے اور وہ تکیوں پہ سر رکھ کے بڑے مزے سے پڑے رہتے ہیں، اذان سنتے ہیں، نہیں آتے، جب وہ وہاں جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا، اور پھر وہ سر پتھر دور جائے گا تو وہ پتھر اٹھانے والا فرشتہ اٹھا کے آئے گا تو اس کا سر دوبارہ جڑا پڑا ہوگا، پھر وہ اس کو مارے گا۔ یہ مثالی سزائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیبت کرنے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے ناخن ہاتھوں کے وہ لوہے اور تانبے کے ہیں، اور جس سے وہ اپنے منہوں کو بقیں اور زخمی کر رہے ہیں، تو گویا کہ غیبت کرنے والا اپنا منہ کو خراب کرتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بات تو بعد میں ہوگی، بندہ اپنا چہرہ خود بگاڑتا ہے۔ اور پھر آپ نے نبی پاک نے فرمایا کہ یوں دکھایا گیا کہ جو سود کھانے والے ہیں ان کو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ اپنے بڑے سے پیٹ کو، جس کو پیٹ کا ہم کہتے ہیں بڑے بڑے ڈھولوں جتنے پیٹ ہیں، اور وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں کہ نظر آتے ہیں، اور اس میں انگارے بھرے ہوئے ہیں، اور ان میں سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں، اور وہ اتنے وزنی ہیں کہ وہ چلنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں۔ اور یہ نظارہ نبی پاک نے دکھا کر فرمایا تھا کہ یہ سزائیں ہیں جو ان کو دنیا کے حرص کی مثال یوں دی ہے کہ ایک بوڑھی ہے اور وہ اپنا گٹھڑا اٹھانا چاہتی ہے سامان کا، اور وہ اس سے اٹھ نہیں رہا، اور وہ کچھ اور چیز اس میں ٹھونس دیتی ہے، پہلے ہی نہیں اٹھ رہا، اور پھر وہ یوں ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کی امانتیں اٹھاتے ہیں اور پھر ان میں خیانتیں کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ اور وہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی کوئی کچھ اور مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان کو یہاں چھوڑتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں۔